مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی۔ ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے۔ بیانات اور نعت شریف کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی این وائس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ایک بہت ہی پیارا بیان ہے مفتی سلمان نصری صاحب کا، جو روشن کتاب اور رمضان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اور آپ لوگ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو اور لوگوں تک شیئر کریں، اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیں، اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ آئیے سنتے ہیں ایک بیان۔ میرے عزیزوں، رمضان کی بہاریں آ چکی ہیں۔ کسی مہمان کے انتظار کرتے کرتے جب وہ گھر آ جاتا ہے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم و احسان ہے کہ رجب سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے، اور رب تعالیٰ نے آپ سب کی سن لیا اور رمضان آپ سب کو دے دیا۔ ورنہ آج بھی کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے، آج کے دن بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے، چاند دکھنے سے پہلے بھی کچھ لوگ قبرستان جا چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رجب بھی پا لیے، شعبان بھی پا لیے، مگر ان کی زندگی میں اس سال کا رمضان نہیں لکھا ہوا تھا، اور جسے رمضان مل گیا اللہ کا ایک اور احسان اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں، اس کی قدر کرو، اسے ہلکے میں نہ لو۔ رمضان المبارک جیسے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تمہارے لیے اتنے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں کہ شیاطین چھیڑ چھاڑ کے لیے تمہارے ساتھ نہ رہے، ان کو بند کر دیا گیا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرتے رہو، کوئی شیطان تمہیں پریشان نہ کرے۔ اسی لیے تو قید کر کے رکھا گیا شیطانوں کو، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا کوئی شیطان نہیں اترے گا۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظامات اتنے کیے، یہاں تک کہ حدیث رسول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اس سے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا، جس کی یہ شفاعت کر گئے رمضان اور قرآن۔ اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا۔ اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، مددگار بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ آج رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہے وہ تراویح کی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے، نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں۔ مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی۔ ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے۔ یہ کس کو بھاری لگتی ہے؟ جس کے اندر نفاق ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آج ہم نے تلاوت بھی کیا ہے اس آیت کو پہلے پارے میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے نماز بھاری ہو ہی نہیں سکتی، منافقین کے لیے یہ بھاری ہے۔ قرآن میں ان کی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، منافقین جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ اس نماز سے کچھ ملے گا۔ اس لیے اپنی کیٹیگری چیک کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہے کہ منافقین میں سے، کیٹیگری چیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کی اس رمضان کی صفوں کو خالی ہرگز ہونے نہ دینا، ورنہ نفاق کا دھبا لگ جائے گا۔ بہرحال ہم معمول کے مطابق تفسیر قرآن کو، جیسے ہر سال میری عادت ہے، میں قرآن جو تلاوت کرتا ہوں اس کے کچھ گوشے آپ تک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
सूरह फातिहा के बाद पहली सूरह कुरान में सूरह बकरा है। सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरह है कुरान पाक, तकरीबन 2.5 पारे पर मुश्तमिल है, 280 के करीब आयात हैं। और सूरह बकरा की बड़ी बरकतें भी हैं। एक रिवायत में मिलता है कि पूरे कुरान का जो कुछ भी मजमून है अल्लाह ने वो सब सूरह बकरा में बयान कर दिया। माशाअल्लाह। पूरे कुरान में जो कुछ भी है वो सूरह बकरा में, और जो सूरह बकरा में है वो सूरह फातिहा में, पूरा सूरह फातिहा में है। और इसी को मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊंटों को बोझल कर सकता हूं। क्यों? इसलिए कि सूरह फातिहा ही कुरान का निचोड़ है, कुरान का खुलासा है। एक अहम आयत इसमें आई है। मैं तफसीर सुनने के पहले आदाब भी बता दूंगा। कुरान पढ़ने के भी आदाब और तफसीर सुनने के भी आदाब। जाहिर सी बात है, कुछ आदाब वो है जो जाहिर से ताल्लुक रखते हैं। वजू से होना चाहिए नमाज कुरान पढ़ने के लिए, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा लोग छुएंगे। किसको? कुरान पाक को। तिलावत करने के लिए वजू शर्त है या नहीं? छूने के लिए सबको पता है। अदब यही है, जाहिरी अदब यह है कि पाक रहे, जुनूबी ना रहे, हैज़ व निफास वाली औरत ना रहे। कुरान पाक के लिए ये जाहिरी आदाब हुए। कुछ बातिनी आदाब भी हैं। कुरान पढ़ने के लिए कुछ बातिनी आदाब भी है। तुम 10 बार नहा लो, 10 बार वजू कर लो, कुरान को जाहिरी आदाब के एतबार से छू तो सकते हो। बातिनी आदाब में सबसे पहली शर्त यह है, कुरान पढ़ना हो या सुनना हो तो इश्क़ मुस्तफ़ा होना चाहिए। हाँ, बगैर हुब्बे मुस्तफ़ा के अगर कुरान पढ़ेगा तो फिर गुमराही की तरफ भी जा सकता है। कुरान तो कुरान है। हदीस रसूल के बारे में कहा गया, बुखारी शरीफ के बारे में, कि बे इश्क़ मुस्तफ़ा पढ़ते हैं जो बुखारी, सुना है ना आपने? बे इश्क़ मुस्तफ़ा जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी। बुखार आ जाएगा लेकिन बुखारी नहीं आई। जब बुखारी के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा जरूरी है तो फिर कुरान के लिए कितना है। इसलिए सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, कुरान पढ़ना है या सुनना है, इश्क़ मुस्तफ़ा शर्त है, शर्त है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कुरान की एक आयत सुना होगा ना आपने, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, मशहूर आयत है। अल्लाह फरमाता है बेशक बेशक अल्लाह की तरफ से एक रोशन किताब, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। एक नूर आया और एक रोशन किताब। तवज्जो चाहता हूं, क्या चीजें आई अल्लाह की तरफ से? एक नूर आया और एक रोशन किताब। नूर कौन है सुन्नियों को समझाने की जरूरत नहीं। दूसरे लोग तावील करते हैं नूर से मुराद वो है, नूर से मुराद ये है। हम तो कहते हैं सुबह तैबा में भटका बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा। अरे हमारा मिजाज तो ये है, बरेली के इमाम ने हमें ये समझाया है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है। हाँ, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। यानी ये सितारों की जो चमक है ना, तुम क्या समझते हो? साइंटिफिक एतबार से कहते हैं कि सूरज की रोशनी खींचकर रात को तारे चमकते हैं। हमने सवाल किया फिर सूरज किसकी रोशनी खींचता है? सूरज किसकी रोशनी खींचता है? वो रोशनी समझने के लिए बरेली के इमाम की जुबान में पढ़ना पड़ेगा। सूरज हो कि चांद हो, आला हज़रत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका, वो बट रहा था नूर का बाड़ा, उछल उछल कर जबी, ये चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। मेराज की शब में चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे कि अल्लाह ये तेरे हबीब का जो उतरन है, नहाने में जो गिरा है और पेशानी मुबारका से जो पानी टपका है, चांद कहता है वो मेरी झोली में दे दिया जाए और सूरज कहता है मेरी झोली में दे दिया जाए।
جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب. جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب. تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب. روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا. روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا. دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب. پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں، تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے. ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو. پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے. بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب. اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے. جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ.